بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کل ہم نے حصہ نظم میں سے حمد باری تعالیٰ شروع کی تھی۔ آپ کو شاعر ظفر علی خان کا میں نے تعارف کروایا تھا اور نظم کے پہلے شعر یعنی مطلع اور آخری شعر یعنی مقطع، ردیف اور قافیہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ تو کل ہماری یہ 2 اشعار کی تشریح ہو چکی۔ اس کے مفاہیم اور حوالہ جات میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیے تھے، یہ دیکھیں۔ اب یہ تیسرے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم اور حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ تو شعر نمبر 3 ہے: ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اس کا مفہوم ہے کہ فضا کا ہر ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی داستان ہی سناتا ہے اور ہوا کا ہر جھونکا آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے۔ آگے یہ حوالہ جات دیکھیں، یہ آپ اس کی تشریح میں استعمال کر سکتی ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اگلا شعر: خدا ایسے احساس کا نام ہے جو ہو سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تیسرا شعر دیکھیں: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اگلا شعر دیکھیں: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اس شعر کی تشریح میں آپ کو کر دیتی ہوں۔ اس کی سیکنڈ ایئر تشریح یہ ہوگی کہ فضا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی داستان سناتا ہے اور ہوا کا ہر جھونکا بھی اسی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ ہوا بھی چلتی ہے تو اسی کے پیغام کو دنیا میں پھیلاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ گویا کائنات کی ہر شے اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے یا اس کے ہونے کی شاہد ہے اور اس کے نام اور پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے والی بھی ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے اور سارے جہانوں اور اس کے اندر موجود ہر شے پر قادر ہے۔ سارے جہانوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے اور کائنات کا سارا نظام اسی کی مرضی کے تابع ہے، حتیٰ کہ ایک ایک ذرے پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ جب دنیا کا معمولی سے معمولی کام بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو کیوں نہ ہم بھی ہر مشکل میں اس کا سہارا ڈھونڈیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس شعر میں سیکنڈ ایئر یہی بتایا گیا ہے، شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیں مادی شکل میں نظر نہیں آتا، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ذات کا اقرار کر رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد دنیا میں پھیلی ہوئی تمام رونقیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہی تو ہیں۔ ہمارے پاؤں تلے بکھری یہ وسیع و عریض زمین اور بلند آسمان اور زمین و آسمان کی تمام رونقیں، ہنگامے اور خود انسان کا وجود دراصل اسی ایک اللہ کے وجود اور قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ نظر نہ آنے کے باوجود ہمارے دلوں کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں: خدا ایسے احساس کا نام ہے جو ہو سامنے اور دکھائی نہ دے۔ اور پھر یہ بھی اس میں آ سکتا ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ تمام اشعار آپ اس میں تشریح میں استعمال کر سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں۔ آگے سیکنڈ ایئر یہ دیکھیں، چوتھا شعر: سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے معصیت ہے تو معصیت کا مطلب ہے گناہ، اور مغفرت کہتے ہیں بخشش یا نجات کو، خطا کوشی یعنی غلطی کرنا، روش میری یعنی میرا طریقہ ہے غلطی کرنا،
خطا پوشی ہے کام اس کا. خطا پوشی کا مطلب ہے گناہوں کو چھپانا. تو اب اس کا مفہوم دیکھیں کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں جبکہ وہ معاف کرنے والا ہے. غلطی کرنا میری عادت ہے جبکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اس میں یہ حوالہ جاتی اشعار دیکھ لیں. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اگلا شعر دیکھیں. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. پھر اس میں یہ حدیث بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اس کی تشریح میں آپ لکھیں گی تو حدیث نمبر 1 ہے اِنَّ رحمتی تغلب غضبی، یعنی بے شک میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. آگے اگلی حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو اب اس کی تشریح دیکھیے. سیکنڈ ایئر شاعر کہتا ہے کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں جو گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور میرا دامن گناہوں سے داغدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور بے حد و حساب بخشنے والا ہے. میں اگر سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہوں تو وہ سر سے پاؤں تک بخشش، سراسر بخشش ہی بخشش ہے. وہ مجھ گناہ گار کو بخشنے والا ہے. میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں اور اس سے آس لگائے ہوئے ہوں کہ وہ مجھے ضرور بخش دے گا. وہ غفور الرحیم ہے، صرف بخشنے والا ہی نہیں، ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا بھی ہے. میں تو غلطیاں کرنے والا انسان ہوں مگر وہ میری غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا اور مجھے رسوا ہونے سے بچانے والا ہے. وہ کتنا رحم دل اور اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہ صرف انہیں معاف کر دیتا ہے بلکہ ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں یہ بھی ہے کہ وہ ستار العیوب ہے. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ستار العیوب، یعنی وہ گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ہمیں دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیں حدیث اس میں استعمال ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ قہار و جبار بھی ہے، یعنی اگر وہ کسی گناہ پر گرفت کرنا چاہے تو اس کے رعب اور دبدبے کے آگے کسی کی مجال نہیں چلتی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی جیسے میں نے بتایا وہ ستار العیوب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. تو اس میں یہاں پہ یہ حدیث آ سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا. یہ کہا جاتا ہے، یہ رسول پاک نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا اِنَّ رحمتی تغلب غضبی، یعنی بے شک میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی درگزر اور مغفرت کا تو یہ عالم ہے کہ ساری عمر کے گناہوں کے باوجود اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آگے یہ آپ حدیث لکھ سکتی ہیں کہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتا بھی ہے اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. تو طالبات یہ آپ کے 2 اشعار کی تشریح ہو گئی. اشعار کے مفاہیم اور حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں. تشریح میں نے مفصل کر دی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.